میدان محشر میں کیے جانے والے سوالات، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں ختم کیا، اس نے اس مال کو کہاں سے کمایا، کہ اس نے اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میرا درس کا موضوع ہے میدان محشر میں کیے جانے والے سوالات۔ کہتے کہ ابن آدم کے قدم میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہلے گا، اس وقت تک نہیں ہٹے گا، اور وہ اس وقت تک وہاں سے جنت یا دوزخ کی طرف روانہ نہیں ہوگا جب تک کہ ابن آدم 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ کہتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہلے گا، اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ ابن آدم 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ پہلا جو سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں ختم کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں 50، 60 یا 70 سال کی جو زندگی عطا کی، اس کو کہاں خرچ کیا، کہاں کھپایا۔ کیا اس نے اپنی عمر کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، یا اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، یا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، یا گناہ کے کاموں میں اپنی عمر کو برباد کیا۔ دوسرا جو سوال ہوگا اس کی جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین خصوصی طور پر ابن آدم سے پوچھیں گے کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا، کہاں کھپایا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا۔ یعنی جو جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے وہ لگ بھگ 15 سال سے لے کر کے 40 یا 45 سال تک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان جوانی کے مرحلے کے بارے میں ابن آدم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ اس نے اپنے جوانی کو کہاں خرچ کیا، کہاں کھپایا۔ کیا اس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، یا چوری کرنے میں، یا زنا کاری میں، یا ڈکا زنی میں، یا اس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خصوصی طور پر خرچ کیا۔ تیسرا جو سوال ہوگا ابن آدم سے اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اس مال کو کہاں سے کمایا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن مالہ من این اکتسب، اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اس مال کو کہاں سے کمایا۔ کیا اس نے اس مال کو حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا۔ یہ تیسرا سوال ہوگا۔ اور چوتھا جو سوال ہوگا کہ اس نے جو مال کمایا اس مال کو کہاں خرچ کیا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیما انفقہ، کہ اس نے اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ کیا اس نے اس مال کو انفاق فی سبیل اللہ میں خرچ کیا، یا اس نے اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، یا غریب، مسکین یا محتاج لوگوں پر خرچ کیا، یا اس نے اس مال کو لا یعنی چیزوں میں خرچ کیا، یا فضول خرچی میں اڑا دیا، یا شراب پینے میں یا کھیل تماشے میں اپنے مال دولت کو اڑا دیا، یا پھر اپنے مال کو بے فائدہ چیزوں میں برباد کر دیا۔ اور پانچواں جو سوال ہوگا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ اس نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا، یعنی اس نے جو دین سیکھا اور جو اس نے شریعت کی بات سیکھی، تو اس میں جو قرآن و حدیث کی بات سیکھی یا جنت و جہنم کے بارے میں سنا، سننے کے بعد وہ کتنا عمل کیا،
اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ابن آدم سے سوال کریں گے۔ 5 سوالات تھے جو ابن آدم سے اللہ رب العالمین میدان محشر میں سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کہنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ ابن آدم کے ساتھ میدان محشر میں آسانی فرمائے، آمین۔ میدان محشر کی سختیوں سے بچا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔